السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ میرے یوٹیوب چینل پر یہ دینیات کے تعلق سے دینیات کی دوسری کتاب سے سیرت کا سبق آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے دینیات کی پہلی کتاب کے سیرت کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے، جو پہلی کتاب میں سیرت کا عنوان ہے، پہلی کتاب میں سیرت کا سبق ہے، وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے آپ میرے یوٹیوب چینل پر، تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر وہ ویڈیو ڈھونڈ کر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا، میں اسی میں کمنٹ میں دے دوں گا، تو آپ پہلا بھی دیکھ لیں اور یہ سبق بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو کچھ سیرت کے عنوان سے معلومات حاصل ہو سکے۔ چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے سیرت کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ دیکھیے سیرت، تعریف سیرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ اب اس میں 5 سبق ہیں سوال و جواب کے انداز میں، تو میں 5 سبق ایک ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یاد کرا رہا ہوں۔ آپ اس کو بار بار دیکھیے اور یاد کر لیجئے، بہت ہی اچھی چیز ہے یہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بہت اچھے سوال جواب ہیں۔ دیکھیے سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے ہے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے ہے۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف ہے۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا ہے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ ہے۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کے بطن مبارک میں تھے، یعنی پیٹ میں تھے، رحم میں تھے، اسی وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو سوال ہے، ہمارے نبی کے والد کا انتقال کب ہوا؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ سوال، والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب، والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے تھے، اسی وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس سوال کو بھی آپ یاد رکھیں۔ تو یہ سبق نمبر 1 پورا ہو گیا۔ یہ دوسرا سبق دیکھیے۔ سوال، والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے؟ والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے؟ جواب، والدہ کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے۔ سوال، دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب، دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ دادا کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ سوال، دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے؟ جواب، دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے۔ دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی کس کے پاس رہے؟
دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ دیکھیے، ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھیں، بیٹی تھیں، ان کا بھی نام فاطمہ ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی تھیں ان کا بھی نام فاطمہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نام کسی کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے پڑوس میں فاطمہ ہے، یا اور ہم کیسے اپنے گھر پہ رکھ لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا اور ان کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ تھا۔ سمجھ گئے؟ اچھا، یہ دیکھیے سوال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت غار حرا میں نازل ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت غار حرا میں نازل ہوئی۔ تیسرا سبق دیکھیے۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ سوال، دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ سوال، سب سے پہلے ہجرت کر کے مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ جواب، مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے ملک حبشہ گئے۔ مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے ملک حبشہ گئے۔ سوال، مسلمان دوسری ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مسلمان دوسری ہجرت کر کے کہاں گئے؟ جواب، مسلمان دوسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ مسلمان دوسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں ہجرت فرمائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں ہجرت فرمائی؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی۔ یہ تیسرا سبق ہو گیا۔ اب دیکھیے چوتھا سبق دیکھیے۔ سوال، مدینہ منورہ میں اسلام کب پھیلا؟ مدینہ منورہ میں اسلام کب پھیلا؟ جواب، مدینہ منورہ میں اسلام ہجرت سے 2 سال پہلے پھیلا۔ مدینہ منورہ میں اسلام ہجرت سے 2 سال پہلے پھیلا۔ سوال، ہجرت کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ ہجرت کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ جواب، ہجرت کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شہر میں کس دن داخل ہوئے؟ مدینہ منورہ میں ہمارے نبی کس دن داخل ہوئے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شہر میں جمعے کے دن داخل ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شہر میں جمعے کے دن داخل ہوئے۔ سوال، مدینہ منورہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کے مہمان رہے؟ مدینہ منورہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کے مہمان رہے؟ جواب، مدینہ منورہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان رہے۔ مدینہ منورہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان رہے۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر پہلا کام کیا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر پہلا کام کیا کیا؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد بنوانے کا کام کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد بنوانے کا کام کیا۔ تو یہ 4 سبق ہو گئے۔ یہ 5واں سبق دیکھیے۔ سوال، مدینہ منورہ میں سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ جواب، مدینہ منورہ میں سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ سوال، مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کیا کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو
کیا کہتے ہیں؟ جواب: مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مہاجرین کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مہاجرین کہتے ہیں۔ سوال: مدینہ منورہ میں مہاجرین کی مدد کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کیا کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں مہاجرین کے مدد کرنے والے صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: مدینہ منورہ میں مہاجرین کی مدد کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو انصار کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی مدد کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو انصار کہتے ہیں۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اسے حجۃ بھی کہہ سکتے ہو اور حجۃ بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع دونوں طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ سیرت کے 5 سبق تھے اس میں۔ اب انشاءاللہ کسی اور سبق کے ساتھ ہم آپ کو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔